اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ ماہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے مفصل احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو جہاں مختلف طریقے سے فضیلت حاصل ہے، وہیں آسمان ولایت و امامت کے ستاروں کی آمد نے اس کی فضیلت اور عظمت کو تو بالا کر دیا ہے۔ قابل قدر اور عظیم شخصیات کی آمد اس مہینے کے فضیلت کا باعث بنی ہے۔ اس مہینے میں تیسری شعبان المعظم کو سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ چوتھی شعبان کو سرکار باوفا حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت ہے۔ پانچویں شعبان کو ایک روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 15ویں شعبان کو سلطان عصر منتقم خون امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت ہے۔ جہاں ان عظیم شخصیات کی آمد نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو دوبالا کر رکھا ہے، وہیں احادیث معصومین علیہ السلام میں اس مہینے کی حقیقی اور واقعی عظمت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ فمن صام شہری کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں میرے مہینے میں یعنی شعبان میں روزہ رکھا، میں روز قیامت اس کا شفیع قرار پاؤں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تھا یا جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو میرے جد بزرگوار امام سید الساجدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ میرے جد بزرگوار رسول خدا کا مہینہ ہے، اور خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے والد امام حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے، اور انہوں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ جو بھی اس مہینے میں میری محبت کے لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے تو پروردگار عالم روز قیامت اسے اپنا دوست رکھے گا، اس کی میں شفاعت کروں گا اور اللہ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا اور اس پر جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ ماہ شعبان کی ایک اور فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں مومنین کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما سمی شعبان لأنہ یتشعب فیہ ارزاق المؤمنین۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں مومنین کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور ماہ شعبان کی فضیلت کے متعلق جب امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ما افضل ما یفعل فیہ او فی شعبان، فرزند رسول ماہ شعبان کا بہترین اور افضل اعمال کون سا ہے؟ تو فرزند رسول نے فرمایا الصدقۃ والاستغفار، کہ ماہ شعبان کا بہترین عمل صدقہ اور استغفار ہے۔ صدقے کے متعلق ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس ماہ شعبان میں صدقہ عطا کرے تو اللہ اس کے صدقے میں اس طریقے سے زیادتی عطا کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم اونٹنی کے ایک بچے کو پال کر عظیم الجثہ بنا دیتے ہو، اور تمہارا یہ صدقہ روز قیامت
کوہ احد یعنی احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ ایک پہلی چیز ہے جو صدقہ ہے، اور اس مہینے کے جو اس حدیث میں دوسرے اعمال کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے استغفار۔ اور استغفار کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ شعبان میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے گا تو گویا اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ اس نے شعبان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار پڑھا ہو۔ تو میرے عزیزوں، یہ استغفار اور صدقے کی فضیلت ہے اس ماہ شعبان میں، جہاں روایات میں مختلف اعمال اور وظائف ماہ شعبان کے متعلق ذکر ہوئے ہیں، آپ مفاتیح الجنان میں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن روایات اسلامی میں جو فضیلت اور اہم ترین اعمال ہیں، سید الاعمال ہیں ماہ شعبان کے، وہ ہے روزہ رکھنا جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور پیغمبر اسلام کی شفاعت کا ضامن ہے، دوسرا صدقہ ہے، تیسرا استغفار ہے، اور ماہ شعبان در حقیقت مقدمہ ہے رمضان المبارک کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی مہمانی کے لیے آمادہ کرے تاکہ رمضان المبارک کی تمام فیوز و برکات سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کرے۔ آپ حضرات کی خدمت میں پیشہ پیش تمام اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم آپ کی عبادات کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔